ملیے خوش نصیب پاکستانی سے جس کے پاس ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال میں رہنے والے تبرکات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جو جبہ زیب تن کرتے تھے اس کا بھی کچھ حصہ موجود ہے، دانت مبارک بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کا بال مبارک، سر کا بال مبارک بھی اس نوجوان کے پاس موجود ہے۔ وہ جھاڑو جو صدیوں پرانا ترک لوگ استعمال کرتے تھے روزہ اطہر کی صفائی کے لیے، جو کھجور کی چھال سے بنایا گیا، وہ بھی موجود ہے۔ چاروں خلفائے راشدین کے بال مبارک، حسن، حسین اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مبارک بھی موجود ہیں۔ یہ سب تبرکات کیسے سید ارسلان گیلانی کے پاس آئے، جانیے۔ یہ مجھے پاکستان کے اندر ہی جاننے والے دوست ہیں، ان کے ہی ریفرنس سے مجھے ایز اے گفٹ مطلب ملا ہے، اور یہی بتایا گیا کہ نہ نبی پاک سے منسوب ہے، استعمال شدہ نال پاک ہے۔ ٹوپی مبارک ہے جس کے اوپر حضور امامہ باندھا کرتے تھے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ حضور کی جے نماز کا پیس ہے، استعمال شدہ پیسز ہیں یہ سارے۔ حضرت اویس کرنی کی مشکیزے کا پیس ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، رائٹ سائڈ پہ دانت مبارک پڑا تھا وائٹ کاٹن کے اوپر، حضرت اویس کرنی کا۔ آج کے دور کے اندر مدینہ منورہ میں دیواروں کی اور خاص کر روزے مبارک کی جو جالی مبارک ہے اس کی صفائی اس برش سے کی جاتی ہے۔ عربی کے اندر حاضر قبر نبی علیہ السلام کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، اس کمرے میں، اس گھر میں ایک الگ ہی کیفیت ہے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہی ہے، سب کچھ ان کے ارد گرد ہی ہے۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو داڑھی مبارک بال ہے آپ تک سر کیسے پہنچ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی پاک کے بال مبارک کا اگر ذکر کیا جائے، داڑھی مبارک کے بال مبارک کا ذکر کیا جائے تو کافی عرصے سے، تقریباً 10-15 سال سے شوق نبی پاک کی محبت کا، مدینہ پاک جانے کا، حاضری کا، حضور سے ملاقات کا، ان کے قدموں میں رہنے کا شوق رہا ہے، اور ان کے ہی ادب اور احترام میں رہتے رہتے گھر والوں کی تربیت کچھ اس طرح سے ہوئی کہ نبی پاک کا ادب اور محبت خاندانی ایک تو ہمیں ملا، اور اسی کی برکت سے، اس کی وجہ سے نبی پاک کے جو باقی تبرکات ہیں، خاص کر بال مبارک کا ذکر ہے، وہ تحفے میں مجھے ترکیوں سے مجھے ملے تھے الحمدللہ سب سے پہلے۔ جو ان کی چادر، وہ جو ان کا جبہ، جس کو ہم آسان لفظوں میں کرتا کہہ سکتے ہیں، جی سر یہ کیسے پہنچ گیا؟ ایک تو جو ایک اور پیس ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ مکمل جبہ بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جی 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 جو جبہ مبارک ہے نبی علیہ السلام کا، یہ مجھے قطر کے ایک شیخ ہیں، ان سے مجھے تحفے میں ملا۔ بیسیکلی قطر سے کراچی گیا تھا، اور کراچی سے پھر مجھے گفٹ کے طور پہ مطلب ملا۔ باقاعدہ میں خود ٹریول کر کے کراچی گیا تھا، چھوٹا تھا، کم عمر تھی میری تب بھی، اور ٹرین میں سفر کیا، تقریباً 1-2 دن لگ گئے تھے مجھے، اور اکیلا گیا میں وہاں پہ، اور گھر والے مجھے منع کرتے رہے کہ یار سفر مت کرو، حالات نہیں ٹھیک وغیرہ، لیکن میں نے کہا نہیں جانا ہے، اور کیونکہ عقیدت ہے نبی پاک کے لیے، دنیا ادھر ادھر کر دیتے ہیں، تو اسی شوق میں، لگن میں، ادب میں، عشق میں بس بھاگے اور گئے، اور وہاں پہ مجھے تحفے کے اندر انہوں نے سید ہوتے ہوئے مجھے ایز اے آنر کرتے ہوئے نبی پاک کا جبہ مبارک تحفے میں دیا، اور باقاعدہ اس کی سند ساتھ مجھے دی۔ جو سند تھی وہ بیسیکلی قطر کے شیخ کی طرف سے تھی۔ سر، ان تمام چیزوں کا آپ کو معلوم کیسے ہوتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے؟ کس طرح وہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ فلانے کے پاس ہوگی، اور اس تک رسائی حاصل کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا آسان کام ہے۔ کس طرح ہوتی ہے رسائی؟ اصل میں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی زیارت کے لیے آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں، درود شریف پڑھتے ہیں آپ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے، یہ تو ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح آپ سے ملاقات کرتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ کس طرح آپ کو زیارت سے نوازتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نبی پاک کی لگن اور محبت کے اندر آپ جس طرح ان کی چیزوں کے لیے، ان کے تبرکات اور ان کے استعمال شدہ اشیاء، نبی پاک کے جسم مبارک کے جو بال مبارک ہیں ان کے پیچھے آپ جتنا مرضی لگے رہیں، لیکن ان کی مرضی اگر شامل ہوگی تب جا کے وہ بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بھی آپ کو نوازتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا عقیدہ ہی یہ ہے کہ نبی پاک کا عشق اور ادب بیسیکلی جو ہے وہی ایمان کا حصہ ہے، مطلب ایمان کی جو جڑیں ہیں بیسیکلی ان کی محبت اور ادب ہے صرف۔ یہ جو میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے بھی شرف حاصل ہوگا یہ پکڑنے کا۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناخن مبارک ہے، سر یہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ یہ ناخن مبارک نبی علیہ السلام کا یہ مجھے ترکیوں سے ملا تھا۔ ہمارے استنبول میں دوست ہیں، ادھر کے شیخ مطلب ہیں بزرگ نقش بندی سلسلے کے، تو ان کے ریفرنس سے مجھے اسپیشل ایک گفٹ آیا تھا، اور استنبول کے جو خاص مطلب گورنمنٹ میں بھی لنکڈ کرتے ہیں وہ، تو ان سے مجھے ایز اے گفٹ آیا، اور یہ اسی طرح واز میں فکس ہوا ملا، اور ابھی تک جب سے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ابھی تک کھولنے کی کوشش نہیں کی، نہ کھلتا ہے، پیک ہوا ایز اٹ از مجھے تحفے میں ملا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں ہونے والا جو جوتا مبارک ہے، سامنے اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا رہا ہو سر، یہ کس طرح پہنچ گیا یہ بھی؟ جی نبی پاک علیہ السلام کا جو نال مبارک ہے، بیسیکلی اس کو نالین پاک جو ہے بیسیکلی کہا جاتا ہے، اور اردو کے اندر ہم اس کو چپل مبارک بھی کہہ سکتے ہیں، اور ادب کے اندر رہتے ہوئے یہ ہے کہ یہ مجھے پاکستان یہ مجھے پاکستان کے اندر ہی ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کے ہی ریفرنس سے مجھے ایز اے گفٹ مطلب ملا ہے، اور یہی بتایا گیا کہ نبی پاک سے منسوب ہے، استعمال شدہ نال پاک ہے۔ یہ سامنے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ سامنے؟ جی یہ جو واس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر جو لیفٹ سائڈ پہ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا براؤن سا پیس کا، یہ نبی پاک کی ٹوپی مبارک ہے جس کے اوپر حضور امامہ باندھا کرتے تھے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ حضور کی جے نماز کا پیس ہے، استعمال شدہ پیسز ہیں یہ سارے۔ اور اس کے نیچے والے باکس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت اویس کرنی کی مشکیزے کا پیس ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور رائٹ سائڈ پہ دانت مبارک پڑا ہوا ہے وائٹ کاٹن کے اوپر حضرت اویس کرنی کا۔ یہ بھی مجھے کراچی کے جو دوست ہیں ان سے تحفے میں ملا تھا۔ آگے چل کر اگر بات کی جائے تو خلفائے راشدین کے جو چاروں خلفائے راشدین، ان کے بھی بال مبارک آپ کے پاس موجود ہیں، سر یہ کیسے پہنچے؟ چاروں خلفائے راشدین کے جو بال مبارک ہیں یہ بھی اسی طرح سے سندوں کے ساتھ مطلب چلے آئے ہیں، اور ساتھ اس کے جبہ مبارک کے کرتے قمیضوں کے پیسز بھی ہیں ان کے، حضرت ابوبکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی کے موئے مبارک کے ساتھ ساتھ کرتوں کے پیسز بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اور ساتھ اگر آپ یہ زیارت کریں نیچے تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسن اور امام زین العابدین کے بال مبارک بھی موجود ہیں، اور درمیان میں جو کاٹن کے اوپر یہ پیس پڑا ہوا ہے یہ قمیض مبارک کا پیس ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ یہ مجھے ترکی سے گفٹ آیا تھا تقریباً 3-4 سال پہلے، استنبول سے یہ مجھے تحفے میں ملا ہے، جس کو ہم اردو میں جھاڑو کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتھر مبارک کا وہاں پر صفائی ستھرائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ کیسے پہنچا؟ یہ ٹرکی سے آپ کے پاس آیا؟ جی بالکل، یہ بیسیکلی جو برش ہے اس کو جھاڑو ہی کہا جاتا ہے، اور یہ خلافت عثمانیہ کے دور میں سلطان جو تھے ان کا طریقہ تھا کہ وہ نبی پاک کے لیے اسپیشلی برش تیار کر کے روزے مبارک کی صفائی کے لیے خود برش تیار کرتے تھے اور مدینہ منورہ بھجوایا کرتے تھے، خاص کر روزہ شریف کی صفائی کے لیے یہ برش استعمال ہوتا تھا۔ اور یہ وہ برش ہے جو خلافت عثمانیہ کے دور سے چلا آیا، اور اوٹومنس تک، اور مطلب اوٹومنس سے ترکی آج کے دور کے اندر جو ترکیوں کے لوگ وہاں پہ رہنے والے اوٹومنس کے خاندان کے جو لوگ ہیں ان تک موجود تھا۔ اور استنبول کے اندر سے مجھے کچھ پیس کر کے انہوں نے، مطلب پراپر تو تھا لیکن اس میں سے کچھ پیسز کٹ کر کے ایز اے گفٹ بھجوایا۔ میں آپ کو تکلیف دوں تو اس کے نیچے اگر آپ کچھ نکال سکتے ہیں، وہ بھی روزہ مبارک کے اتھر میں صفائی کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ سامنے وہ جو اس کو کیا کہیں گے ہم آسان لفظوں میں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کوئی چیز بے حرمتی نہ ہو، کوئی الفاظ نہ غلط منہ سے نکل آئیں۔ یہ جو سامنے ہے جی یہ بھی برش ہے۔ اچھا، آج کے دور کے اندر مدینہ منورہ میں دیواروں کی اور خاص کر روزہ مبارک کی جو جالی مبارک ہے اس کی صفائی اس برش سے کی جاتی ہے۔ بیسیکلی یہ برش چوز کرنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ جب آپ حرم کے اندر صفائی کرتے ہیں، مطلب کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ نبی پاک کے سامنے اپنی آوازیں بلند نہ کریں، ادروائز آپ کے اعمال ضائع ہوں گے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو ادب کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکیوں نے بھی اور آج کے دور میں سعودی حکومت بھی مدینہ منورہ میں خاص کر روزہ شریف کے ارد گرد جب صفائی کرتی ہے تو اس طرح کے برش کو استعمال کیا جاتا ہے، یا کاٹن کے ہلکے سے جالی سے کپڑے ہوتے ہیں تاکہ یہ صفائی کے دوران ان کو مطلب آواز نہ بلند اور بے ادبی کا وہ نہ، مطلب بے ادبی، ادب کو مد نظر رکھا جائے، شور نہ کسی قسم کا۔ بالکل 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 اسی طرح امام کعبہ کا تالا، ان کی چابی، یہ تو ایک نسل چلتی آ رہی ہے، آپ کیسے آ گیا؟ یہ تو کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے لے کر آنا، وہ بھی خاص طور پہ پاکستان میں۔ اب بالکل اسی طرح سے ہے، لیکن مصر کے اندر کچھ لوگ ہیں جو تالا اس طرح سے مطلب ان کے پاس موجود ہیں اور بھی، اور وہ دیتے رہتے ہیں آگے گفٹ کے طور پہ۔ مطلب میرا ترکیوں کے ساتھ ساتھ مصر والوں سے، مدینے والوں سے، شام کے جو لوگ ہیں خاص کر سیرین، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، چچینیا کے جو گورنمنٹ میں بندے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ مطلب میرا لنکس ہی زیادہ تر بزرگوں کے ساتھ اور شیوخ کے ساتھ مطلب اچھے تعلقات ہیں۔ تو اسی طرح کائرو کے اندر جو مصر میں تھے ان سے مجھے یہ ایز اے گفٹ مطلب یہ دونوں تالے انہوں نے بھجوائے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، آخر میں تھوڑا سا اگر آپ چل کے آئیں، کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گے سائڈ پہ آ جائیں۔ روزہ رسول اور روزہ مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، بتائیے گا سر پہلے یہ اس پہ لکھا کیا ہوگا؟ یہ
میں اس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ روزہ رسول کے اندر کا غلاف ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہ بیسیکلی پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ قبریں بنائی جاتی ہیں تو اوپر سلیب لگتی ہے، اس پہ نام وغیرہ مینشن ہوتا ہے. سعودی عرب کے اندر مدینہ منورہ میں خاص کر روضہ شریف کے اندر جو نبی پاک کی قبر انور ہیں وہ تو نیچے اتر کے ہیں، بیسمنٹ میں بنی ہوئی ہیں، 11 کے قریب سیڑھیاں اتر کے ہیں. جو اوپر نشاندہی کی گئی ہے سبز پردہ لگا ہوا ہے، جو یہ والا سبز پردہ ہے، ارد گرد پوری دیواریں اس پردے سے کور ہیں، اور اس کے اوپر جو نشاندہی کی گئی ہے وہ اس سرخ پردے سے کی گئی ہے، جس نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے. بالکل نبی پاک کے سر اقدس والی سائڈ کے اوپر یہ والا غلاف، سرخ غلاف ہینگ کیا ہوا ہے. ساتھ اس کے حضرت ابوبکر کا ہے، ساتھ حضرت عمر کا ہے. تو تینوں کے قبروں کی نشاندہی جو ہے وہ ان غلاف کے تھرو کی گئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ مینشن ہے عربی کے اندر حاضر قبر نبی علیہ السلام، کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی قبر انور ہے. تو اسی طرح سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بھی موجود ہے وہاں پہ. اور یہ مجھے اسپیشلی سیریا کے جو دوست ہیں ان سے ایز اے گفٹ مطلب. سر یہ بھی ہر سال تبدیل ہوتی ہے؟ اب یہ والے غلاف اب جا کے تبدیل مطلب نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ غلاف کو مس کر کے باہر لایا جاتا ہے برکت کے لیے. بیسیکلی کافی عرصہ ہو گیا جیسے غلاف کعبہ کی ہر سال چینجز ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے سعودی عرب میں روزہ شریف کے اندر غلاف اس طرح سے چینج اب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. میرے ساتھ سید ارسلان گیلانی صاحب موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز رہ نہیں گئی آج کل، خاص طور پہ وہ اشیاء جو ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت زندگی میں ان کے استعمال میں رہی. خوش قسمت ہیں یہ کہ ان کے پاس یہ موجود ہیں. اس گھر میں ایک الگ ہی کیفیت ہے، اس خاص طور پہ اس کمرے میں ایک الگ ہی کیفیت ہے، خوبصورت خوشبو، سکون. اور سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آپ کی بدولت ہمیں بھی ان چیزوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.